بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شفاء الطہر روحانی مرکز سے مفتی محمد احمد شہباز آپ سے مخاطب۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز انتہائی مختصر ہوتی ہیں اور ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہوتے ہیں وہ انتہائی آسان ہوتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہیں ان کی عام اجازت ہے، صرف ایک شرط ہے کہ ان کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، کسی پہ ظلم، زیادتی، فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے نہیں کرنا، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے جائز مقصد کے لیے آپ ہمارے اعمال و وظائف کو کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہیں ان میں خاص بات یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال و وظائف و تعویذات بتاتے ہیں اور کر کے دیتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہیں ان کی خاص بات یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی عمل میں، کسی وظیفے میں، کسی تعویذ میں کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں اور کوئی کالا جادو نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، علاج کی نیت اور غرض سے، اللہ کو شافی مانتے ہوئے، اللہ کو حاجت روا مانتے ہوئے، اللہ ہی سے مانگ کے ہم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ضرورت کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو اگر ضرورت پڑے تو اسباب کے درجے میں ایک سبب سمجھتے ہوئے ان کو کریں۔ جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر معالج کے پاس جاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے، وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شفا دوائی نہیں دیتی، شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اسی طرح روحانی علاج کے سلسلے میں بھی اعمال و وظائف ایک سبب ہیں، ان میں اثر ڈال کے ضرورت کو پورا کرنا، کام کرنا، یہ اللہ کا کام ہے، اور جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کی ذات کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے کام۔ جادو اور جنات یہ برحق ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا ثبوت دیا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ مسلمان مانتا ہے جادو کو، مسلمان مانتا ہے جنات کو، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر جادو کروائے، کیونکہ جادو کرنا اور جادو کروانا یہ حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تھا کہ آپ نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جہاں بھی آپ کو جادوگر نظر آئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہ جادوگر کی سزا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عملیات اور جادو اس میں فرق ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے کسی عمل کو کرتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو وہ جادو نہیں کہلائے گا۔ آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآنی آیات کا وظیفہ کرتے ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، یا قرآنی آیات کو آپ لکھ کے گلے میں ڈالتے ہیں، اپنے استعمال میں ان کو لاتے ہیں، تو یہ جادو نہیں ہے، یہ عملیات ہے، ایک سبب ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کی ذات سے مانگا جاتا ہے، اور جادو میں تو شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیاطین کی مدد سے کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے، کسی پہ زیادتی کی جاتی ہے، کسی میں لڑائی کروائی جاتی ہے، کسی میں طلاق کروائی جاتی ہے، گھر اجاڑے جاتے ہیں۔ جادو سخت گناہ ہے۔ عملیات اپنی ضرورت کے لیے کرنا، وظائف کا استعمال اپنی ضرورت کے لیے کرنا، اور تعویذات کا استعمال اپنی جائز ضرورت کے لیے، جائز تعویذات جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، جن پہ قرآنی آیات لکھی ہوں یا مسنون دعائیں لکھی ہوں، ان کا استعمال کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ تو جادو اور جنات یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی تکلیف کو وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو ان سے دوچار ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی بیان کر سکتا ہے، اور جنات اگر کسی کو تنگ کر رہے ہیں تو اس تکلیف کو بھی وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی بیان کر سکتا ہے۔ بس اوقات جادو اور جنات کے جو مریض ہوتے ہیں، حقیقی مریض، وہ اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی پریشانی میں ہوتے ہیں، جب وہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو وہ بندہ جس نے جادو اور جنات کی تکلیف کو نہ سہا ہے اور نہ اس کے اوپر یہ تکلیفیں آئی ہیں، وہ محسوس نہیں کر سکے گا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے،
ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، جادو اور جنات کے مسئلے میں اگر کوئی بندہ مبتلا ہو جائے تو اس کے حصول کے لیے بے شمار اعمال و وظائف ہیں، بے شمار تعویذات ہیں۔ ہر شخص اپنے طریقے سے بتا رہا ہے، ہر شخص اپنے طریقے سے علاج کر رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے علاج کرواتے ہوئے جادو جنات کا کہ کہیں یہ خلاف شرع تو نہیں ہے، کہیں اس میں شرک اور کفر تو نہیں پایا جاتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی ناجائز طریقے سے بھی میری یہ تکلیف دور ہو جائے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، جبکہ عملیات میں سب سے مقدم اور سب سے اہم وہ بات ہے، وہ عقیدے کا تحفظ ہے۔ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اوپر سب سے اہم چیز جو لاگو ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید پہ مضبوط رہنا اور عقیدہ ختم نبوت پہ مسلمان کے لیے مضبوط رہنا، ایمان رکھنا، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ عام حالات میں بھی عقیدے کی پاسداری ضروری ہے، عقیدے کی بنیاد پہ ہی سارے معاملات ہیں آگے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان کی کوئی عبادت، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ انسان اللہ کے ہاں مجرم ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ شرکیہ اعمال و وظائف اور کفریہ اعمال و وظائف کے قریب بالکل بھی نہیں جانا۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں، کچھ عملیات کے علم سے ناواقف لوگ اپنے چینل بنا کر، اپنے پیجز بنا کر وظائف اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو سنیں گے تو قرآنی آیات وہ ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن، وہ دعائیں ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ رہے، وہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے بتا دیا، سننے والے نے سن لیا، جس طریقے سے وہ سنے گا ظاہری بات ہے اسی طریقے سے وہ کرے گا۔ اب جو بندہ اس نے قرآنی آیت کو غلط بتایا ہے، سننے والے نے اسی طریقے سے پڑھا ہے، فائدہ تو کیا ہوگا، الٹا نقصان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے قرآنی آیات کو غلط پڑھتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، اگر عملیات کی ضرورت پڑ گئی ہے، وظائف کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کسی مسند عامل، عالم اور مفتی حافظ کے، چونکہ وہ آپ کو جو بتائیں گے وہ قرآنی آیت بھی ٹھیک ہوگی، وہ مسنون دعائیں، اعمال و وظائف ٹھیک بتائیں گے، کوئی لفظ اس میں غلط نہیں ہوگا اور کوئی طریقہ وہ خلاف شرع نہیں بتائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اگر کوئی عیسائی بیٹھا ہے تو وہ اپنے طریقے سے عمل بتائے گا اور آپ اس کے طریقے اور اس کے مذہب کے مطابق اس کے عمل کو کریں گے۔ اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہے تو وہ اپنے طریقے سے بتائے گا اور آپ اس کے طریقے سے، اس کے مسلک کے مطابق اس کو کریں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے اعمال و وظائف میں۔ جادو جنات کا مسئلہ ہو گیا ہے تو ہر شخص اپنے طریقے سے بتا رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اب اس بیماری کی دوائی مختلف طرح کی ہے، مختلف نسخے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے۔ ایسے ہی روحانی مسئلہ آ گیا ہے تو اس مسئلے کے علاج کے بھی بے شمار وظائف، عملیات، تعویذات ہیں۔ کسی کو کسی سے فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کسی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے دوائی کی مثال سمجھ لیں، کسی کو ایک دوائی فائدہ دیتی ہے، کسی کو دوسری دے دیتی ہے، کسی کو تیسری دے دیتی ہے۔ اسی طرح جو بھی وظائف ہیں، جو بھی عملیات ہیں، ان میں اگر کوئی روحانی مریض ہے، ایک وظیفہ کرتا ہے فائدہ نہیں ہوتا، دوسرا کر لے، اللہ اس کے ذریعے اس کو شفا دے دیں گے، اللہ اس کے مقصد کو پورا کر دیں گے۔ اگر جادو جنات کا مسئلہ بن گیا ہے تو آپ ایک ہڈی لیں اونٹ کی، جو ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک ہو، جیسے یہاں سے جوڑ ہے یہاں تک ہو، ہڈی لیں، اس کو صاف کریں، گوشت اتاریں، اچھے سے اس کو صاف کر کے پورا تکویر کو اس کے اوپر لکھیں چھوٹا چھوٹا کر کے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں پہلے،
اور 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے بعد میں۔ درمیان میں آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور 7 مرتبہ ہی آپ سورہ تکویر کو پڑھیں گے۔ 41 مرتبہ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے اور 41 مرتبہ ہی آپ سورہ القاریہ کو پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کے آپ نے ہڈی کے اوپر دم کر دینا ہے اور ہڈی کو گھر میں چھپا کے رکھ دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جادو جنات ہوں گے، صفائی ہو جائے گی، اور دوبارہ جادو جنات اگر کوئی کرنا چاہے گا، بھیجنا چاہے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہیں ہوں گے۔ ادارہ شفاء الدار الحمدللہ مسند اعمال و وظائف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہے گا۔ رہنمائی کی صورت میں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 030048883886 ہے۔ مفتی محمد احمد شہباز اور ادارہ شفاء الدار کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شفاء الدار روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔